بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے آپ محمود صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو پچھلی قسم میں آپ ذکر کر رہے تھے پروفیسر غفور صاحب کی شخصیت کا اور ان کے ابتدائی حالات کا. میرا خیال ہے کہ آج کی قسم میں آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو آج آپ کیا چیزیں آپ ہم سے شیئر کریں گے؟ آج شیئر کریں گے کہ غفور صاحب کو جماعت اسلامی کی پارلیمانی پارٹی کا لیڈر بنایا گیا اور اس کے بعد ان کے کل پاکستان کی بنیاد پر ان کی سیاسی کارکردگی کا ہم ذکر کریں گے. صحیح. یہ 70 کے الیکشن کے بعد کی باتیں ہیں. جی. جیال وزیر اعظم کا دور 20 دسمبر 1971 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک رہا. صحیح. پورے عرصے کے اندر دفعہ 144 نافذ رہی اور ہنگامی حالات ملک پر سوار کر دیے گئے. جماعت اسلامی کو اجتماعی کارکن کے لیے کوئی جگہ نہیں میسر آتی تھی تو غفور صاحب نے اپنا گھر پیش کیا. ان کا گھر 90D بلاک 6 فیڈرل بھی ایریا. آپ کو تو نمبر بھی یاد ہے ابھی تک؟ یاد ہے. حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اپنے 9090 کر کے بہت شہرت کی برپا کرنے کی کوشش کی, لیکن غفور صاحب کا گھر 90D بلاک 6 صحیح ایریا. اس کے اندر اس تعبیر ایسی تھی کہ 200-250 آدمی اندر آ جاتے تھے. اچھا. اب باقی جو لوگ تھے وہ روڈوں پہ اور فٹ پاتھ پہ کھڑے رہ کر کے سنتے. صحیح صحیح. وضو خانہ بھی بنا ہوا تھا وہاں پر نماز کے لیے. 4 آدمی یا 5 آدمی جنہیں مسجد کی طرح کا جیسے ہوتا ہے جی اس طرح کا. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف کئی پارٹیوں کا ایک اتحاد قائم ہوا. UDF اس کا اردو ترجمہ تو ہے متحدہ جمہوری محاذ, یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ. اس کے سیکریٹری غفور صاحب چنے گئے. صحیح. حالانکہ جماعت اسلامی کی 4 ہی نشستیں تھیں, ان میں سے بھی ایک تو نذیر خان صاحب گولی کا نشانہ بن گئے تھے. جی, ڈیرہ غازی خان والے ڈاکٹر نذیر شہید دیا. اور باقی ایک دیر سے تھے جو بیت المال پاکستان کے ساتھ تھے, NDP کے ساتھ تھے, مفتی محبوب پارٹی کے بھی. ان 4 میں سے بھی 2 شاید کراچی سے تھے, غفور صاحب اور فاروقی صاحب. ایک دیر سے تھی نشست اور صفی اللہ جی, اور چوتھے وہ جن کا شہادت ہو گئی ڈاکٹر نذیر صاحب تھے. جی غازی خان کے. ایک اور یہ تھی کہ کراچی سے منتخب ہوئے تھے ظفر احمد انصاری آزاد. جی, مسلم لیگ کے ہوئے. نہیں مسلم لیگ کے بھی نہیں تھے, آزاد. لیکن ان کی انتخاب بھی وہ پوری جماعت اسلامی نے چلائی. صحیح. دامے درمے سوکھنے ہر جگہ پر جماعت اسلامی تھے. ان کی کوئی جماعت نہیں تھی, نہ ان کے کوئی فالوور تھے. تو تحریک پاکستان میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا. تحریک پاکستان میں ان کا حصہ تھا. جی, میرے ذہن میں وہی ظفر صاحب. جی بالکل. جی 1973 میں یا کے شروع میں یا 72 کے آخر میں ایک ٹی وی پر ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز کو دستوری وضاحتیں اور اس پر بحث کے لیے ٹی وی پر نشر کیا جاتا تھا پروگرام. صحیح. اس پروگرام کے میزبان تھے فرحاد زیدی صاحب, جی, جو اس وقت حریت اخبار کے ایڈیٹر سے. صحیح. فرحاد زیدی صاحب کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف بھی تھا اور بہت جن لوگ حریت کی نوکری چھوڑ کر کے وزارت اطلاعات میں اعلیٰ عہدے پہ چلے گئے. اور بے نظیر کے دوسرے دور میں تو پی ٹی وی کے چیئرمین تھے. جی جی, بہت مشہور. جبکہ وزیر وزارت اطلاعات کے سیکرٹری تھے حسین خالی. جی جی. تو بہرحال فرحاد صاحب نے دیگر پارٹیوں کے جو لیڈر تھے ان سب کو ناک آؤٹ کر دیا. اچھا. اور غفور صاحب کا انٹرویو ہوا تو غفور صاحب نے انہیں ناک آؤٹ کر دیا. ناک آؤٹ کرنے, بولڈ آؤٹ کرنے. ہاں. 1-2 باتیں مجھے یاد ہے. ہاں. غفور صاحب سے فرحاد صاحب نے پوچھا, ججوں کا کمیشن جو بنایا جائے گا تحقیق کے لیے, جوڈیشل کمیشن, اس میں اس آئین کے مطابق ریٹائرڈ ججوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. صحیح صحیح. جماعت اسلامی نے کہا نہیں, ریٹائرڈ ججوں کو نہ لے, صرف ان ججوں کو لے جو اس وقت حاضر سروس ہو. اچھا. فرحاد زیدی صاحب نے پوچھا, آپ کا یہ اقدام کیا ہمارے ججوں کی دیانت پر شبہ نہیں ثابت کرتا ہے؟ غفور صاحب نے بولا, اگر ججے بھی فرشتے ہیں تو ان کو اسکریننگ کے لیے دفتر میں کیوں رکھا گیا ہے؟ فرشتے ہیں, بات تو صحیح ہے. اسکریننگ کے لیے کیوں رکھا گیا ہے؟ جی.
ایک جگہ اور پر فرحاد زیدی نے کہا کہ انفاظ سے تو آپ نے بھی کھیلا ہے. اس صاحب نے فوراً ٹوک دیا, بولا یہ کھیلنے کا لفظ آپ واپس. اچھا. فرحاد زیدی صاحب نے فوراً واپس ہوئے. یہ انٹرویو اتنا مقبول ہوا, ہاں, اتنا مقبول ہوا کہ اس وقت کے ڈان گروپ کے چیف ایڈیٹر الطاف گوہر نے ڈان کا ایڈیٹر لکھا اور اس کا سرخی تھی جماعت سینٹرل فارورڈ. اچھا. غفور صاحب کو جماعت کا سینٹرل فارورڈ قرار دیا. اور ہاکی کی جو ترکیب ہوتی ہے, ہک کرنا اور کیا کیا اس طرح کی ترکیب شامل کر کے انہوں نے کہا کہ میزبان نے جہاں کچھ سوال کیا انہوں نے ایک اسکوپ کیا یا کیا کیا جو ہاکی جو شاید الطاف غور صاحب بعد میں کوئی تھوڑا جماعت کی طرف سے سافٹ ویو کے تھے, تفہیم پہ نے کام کیا. صاحب کو جی بھٹو نے جیل میں ڈال دیا. انہوں نے جو سخت داری جی 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 جیل میں ان کو بھی ملاقات ہو گئی ثناء اللہ صاحب, نقی نواب صاحب سے, جی. جو ثناء اللہ گروپ کے چیف تھے. اچھا. انہوں نے الطاف گوہر کو, اب جیل میں تو کتاب پڑھنے کے لیے چاہیے نا, ہاں, وقت گزارنا ہے. ان کو تفہیم القرآن دی ہے. جی جی. تفہیم القرآن کر کے وہ بہت متاثر ہوئی, باقی مطالعہ کیا اور انہوں نے تفہیم القرآن کا انگریزی ترجمہ شروع کیا. جی 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 ان کا تو مجھے پتا ہے. جی, یہ بھی میرے ذمہ ہے, کافی وہ جیل جا کے کافی سافٹ ہو گئے تفہیم پڑھنے کے بعد. اور پھر ان کی بھٹو نے ان سے صلاح کر دی اور ان کو بائیکاس کمپنی پکی پکائی روٹیوں کو پڑھا دی. جی, بہرحال پکی پکائی تھا. ہاں جی. اور وہ جب غفور صاحب کو بنایا گیا یو ڈی ایف کا سربراہ, نہیں یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے جی بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں ان کو بنایا گیا یو ڈی ایف کا سیکریٹری. کچھ ان کی جو کتاب ہے, ذکر کرتا ہوں, دیکھیے ان کے اوپر کتاب ہے, یہ کتاب ہے پروفیسر غفور احمد رفتیر دل نہ از دل ماں, مطلب وہ چلے تو گئے ہیں لیکن ہمارے دلوں سے نہیں گئے ہیں. سید عامر اشرف صاحب کی مرتب بھی ہوئی کتاب غفور صاحب کی. جا جا. لیکن اس میں بڑی شدید غلطیاں. اچھا. شدید غلطیاں ہیں. پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ان کا دور انہوں نے جو قرار دیا ہے 1937 سے 2014 تک, یہ دونوں غلط ہے. 1927 میں پیدا ہوئے تھے, انہوں نے 37 لکھ دیا. 2012 میں انتقال ہوا, انہوں نے 2014 لکھ دیا. یہ تو محمود صاحب نے بڑی یہ بات کی کہ یہ کتاب جو شائع کی ہے وہ تو جماعت اسلامی کا اپنا ایک معروف مکتبہ ہے, اکیڈمی. لیکن بات یہ ہے کہ اسلامک ریسرچ اکیڈمی توجہ نہیں دیں گے, جی, ایک دو لوگ اس کی پروف ریڈنگ نہیں کریں گے تب وقت تک تو غلطیاں. اور وہ بھی جماعت کے اپنے رہنما کے بارے میں کتاب, رہنما کے بارے میں کہ تاریخ پیدائش بھی غلط ہوتا ہے. یہ بالکل دیکھیں, یہ بالکل پہلے ہی صفحے پہ غلطی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں درمیان میں کہیں کوئی ہو گیا ہے. یہ لاپرواہی ظاہر کر رہی ہے. لاپرواہی. محمود عالم صدیقی صاحب نے, محمود اعظم صدیقی, محمود عالم اچھا صدیقی نے مرتب کیا ہے حیات پروفیسر غفور ماحوسان کے آئنے میں. جی, اس میں بھی شدید غلطی اور چشم پوشی سے کام لیا گیا ہے. مضمون کے مطابق انہوں نے بتایا کہ وہ وزیر ممبر اسمبلی 1970 سے 75 تک ہے. یہ غلط ہے. 1970 سے 1975 تک, 77 تک, 10 جنوری 1977 کو اسمبلی توڑی گئی, وہ اس کے ممبر تھے. اور پھر مارچ میں جو انتخاب ہوئے اس میں وہ دوبارہ منتخب ہوئے. اس کے علاوہ ماحوسان کے آئینے میں انہوں نے ان کی کارکردگی کو 1978 پہ ختم کر دیا. اچھا. 1978 سے لے کر کے 22 سال اور یہ 34 سال حیات رہے غفور صاحب. سرگرم بھی رہے, سینیٹ ممبر بھی رہے, اور IJI جو صرف بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے بنائی گئی اسلامی جمہوری اتحاد, اس کے سیکرٹری سے بعد میں انہوں نے اس کی سیکرٹری شپ سے استعفیٰ دے دیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ عامر اشرف صاحب جو ہے یہ کتاب تو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ 1914 میں انتقال ہوا. جی, اور عامر اشرف صاحب وہ لکھتے ہیں کہ 26 دسمبر کو پاکستان کی سیاست کا ایک آفتاب ڈوب گیا. صحیح. اور کتاب میں انہوں نے نومبر 14 میں لکھا ہے مضمون, کتاب کا سرورق دکھا رہا ہے 1914 دسمبر. کیا انہوں نے مرنے کے پہلے ہی یہ مضمون لکھ لیا؟ جی جی جی, یہ سب ہم آپ کو کتاب سے عکس دکھائیں گے.
غفور صاحب کے اخلاق، رواداری، عاجزی، انکساری پہ تو درجنوں معتبر شخصیت نے حوالہ تبصرہ کیا ہے اور مضامین لکھے. سب کا حوالہ دینا تو مشکل ہے، کئی گھنٹے درکار ہے، لیکن چند ادیبوں کے تحریروں کا ہم حوالہ دیتے ہیں. معروف کالم نگار و افسانہ نگار زائدہ ہنا کی ایک مضمون سے چند سطروں کا حوالہ دیتے ہیں. وہ لکھتی ہیں ایک مرنجا مرنج حنیم الطبع منکسر المزاج شریف النفس انسان نظریاتی وفاداری ان کی زندگی کا خاصہ تھی. انہوں نے کبھی اقتدار کا تعاقب نہیں کیا. غفور صاحب اگر لوگوں کے ہجوم میں نہ ہوتے اور کہیں آتے جاتے نظر آتے تو کسی کو گمان بھی نہ گزرتا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بادشاہ گھر کی شخصیت کی حیثیت اختیار کرنے والے جماعت کا ایک اہم اور ذمہ دار شخص برابر سے گزر گیا ہے. یہ لوگ کسی مناقشے اور معرکے میں دیانتداری سے ثالثی کرتے تھے اور دونوں فریق اگر ان کے فیصلے سے متفق نہ ہو تب بھی گفتگو اور آتش زیر پا ہونے میں احتیاط سے کام لیتے تھے. یاد رہے کہ زائدہ ہنا کبھی بھی جماعت اسلامی کی حامی نہیں رہی. وہ ہمیشہ سے ترقی پسند رہی، لیکن وہ ترقی پسند ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت پسند بھی تھی. اور اسی کے زیر اثر انہوں نے یہ بات کہی، یہ باتیں کہیں. اب ہم حوالہ دیتے ہیں حفیظ پیرزادہ. جی ضرورت ہے حفیظ پیرزادہ اور غفور صاحب کو ہمیشہ مد مقابل ہی رہا. جی ان دونوں کے درمیان کبھی بھی سیاسی طور پر کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں. صحیح. حفیظ پیرزادہ بھی ان کا تبصرہ یہ ہے کہ کھلا ذہن جس کو کہتے ہیں وہ سیاست کا بڑا اثاثہ ہے. اگر کوئی سیاست دان سخت گیر ہو جائے، دوسرے کا نقطہ نظر تسلیم نہ کرے تو پھر اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. صحیح. پروفیسر صاحب کھلے ذہن کے آدمی تھے، اگر آپ ان کو قائم کر لیں تو وہ مان لیتے تھے. شیر بات مزاری کہتے ہیں کہ میری ان سے بڑی خدمت رہی. وہ بڑی عظیم شخصیت تھے، انہیں یاد کر کے روتا ہوں. میں آج تک ان کو بھول نہ سکا اور کبھی نہیں بھولوں گا. ایسی شخصیت بہت کم ہوتی ہے. بہت قداور شخصیت تھی. ہم نے ماضی میں مل کر کام کیا. جب وہ بنبان تھے میں ان سے ملنے گیا تو وہ مجھے تک دیکھ کر رو پڑے اور میں بھی انہیں دیکھ کر رو پڑا. بڑی بات ہے. اس کتاب میں 48 مضامین مختلف صحافی اور لوگوں کے ہیں، لیڈروں کے جو ان کے مخالف رہے یا دوسرے. ان کے 3 مضامین ہیں اور ان کے اہل خانہ اور ڈرائیور اچھا کا انٹرویو ہے. اہل خانہ تو مضمون لکھے، ڈرائیور کا انٹرویو ہے، اور سب نے ان کی کثر نفسی، عاجزی اور نرم گفتگو کو خراج تحسین پیش کیا. پروفیسر غفور نے جماعت کی پالیسیوں سے اختلاف بھی کیا لیکن اجتماعی فیصلے کو قبول بھی کیا. اچھا. ضیاء الحق کی وزارت میں شمولیت جماعت کے نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہوئے تسلیم کیا اور وزارت بھی قبول کی. کئی کالم نگاروں اور تجزیہ نگاروں، یہ میں سعود صاحب ابھی چند دن پہلے جی ہاں وہ راول پنڈی میں ساتھ کے جو کالم میں لکھ چکے ہیں کہ شورا کے اجلاس میں کیبنٹ میں ضیاء الحق کی شمولیت پر انہوں نے بہت شدید مخالفت کی اور شاید بے ہوش بھی ہو گئے. لیکن جب جماعت نے ان کے فیصلے سے اختلاف کیا اور کیبنٹ شمولیت اختیار کر لی تو وہ بھی ہو گئے. انہوں نے ضیاء الحق کے ریفرینڈم کی بھی شریک ہونے کی بہت شدید مخالفت کی اور اس کے بعد غیر جماعتی انتخاب میں وہ مخالفت میں اتنی دور تک گئے کہ انہوں نے امیدوار بننا قبول نہیں کیا. اس کے بعد سینٹ کے ممبر بھی بننا قبول نہیں کیا. لیکن ہم ایک بات مزید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پروفیسر غفور نے اپنی کتاب الیکشن نہ ہو سکے اور الیکشن نہ ہو سکے میں ملکی اور غیر ملکی واقعات کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیکن جسٹس یعقوب علی خان، چیف جسٹس یعقوب علی خان، جن کو ضیاء الحق نے ایک مارشل لا ریگولیشن کے تحت برطرف کر دیا تھا، اس کے بارے میں پروفیسر غفور صاحب نے کوئی ذکر نہیں کیا. حالانکہ بین الاقوامی واقعات کو بھی درج کر رہے ہیں لیکن اس کو نہیں درج کر رہے. صحیح. ممکن ہے
کہ یہ بات اس وقت صرف اختلاف کی جماعتوں کے مفاد میں تھی، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کرے. یعقوب علی خان نصرت بھٹو کی آئینی پٹیشن جس میں ماشاء اللہ کو چیلنج کیا تھا وہ قبول کر چکے تھے، اور اس سے پہلے بھٹو دور میں انہوں نے ماشاء اللہ کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا تھا. تو اس لیے وہ ڈن تھا ان سے کہ وہ ماشاء اللہ کو یہ کرتے. صحیح صحیح. اس کے برعکس پرویز مشرف نے جو افتخار چودھری کو برطرف کیا تو انتخاب کی پارٹیوں میں جماعت اسلامی نے بڑھ چڑھ کر کے اس کی مخالفت کی. صحیح. یعنی یہ دوہرا معیار ہو گیا. صحیح صحیح. جاولت میں برطرف کیا تو کی آواز نہ اٹھی، اور پرویز مشرف نے کیا تو جماعت سراپا احتجاج کر. بالکل بالکل صحیح. یہ میرا خیال ہے یہ جماعت کے مفاد میں نہیں تھا اس کے مخالفت کرنا. تو غفور صاحب نے اپنی کتاب میں تذکرہ بھی نہیں کر. ایک کہاوت ہے، خطا گرفتار خطا بزرگان گرفتن خطا، یعنی بزرگوں کی غلطیوں کو پکڑنا بھی غلطی ہے. یہاں ہم غلطی پکڑتے رہے تصحیح کر دیتے ہیں. پروفیسر خورشید صاحب بڑے دانشور ہیں، سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی ہے، مضامین لکھے ہیں. یہ زندگی میں تو ہم اتنا پڑھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لکھی ہے. اور میرا خیال ہے اس وقت ان کی عمر 91 ہے. ماشاء اللہ. 1932 میں پیدا ہوئی ہے. تو انہوں نے اس کتاب تذکرہ زندہ میں غفور صاحب کا تعارف کرایا ہے کہ مجھ سے 10 سال بڑے ہیں. وہ 10 سال نہیں 5 سال بڑے تھے. اور کوئی اسٹیٹسٹکس تھی نہیں ان کے ہاتھ میں. سب قاعدوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا ایسا کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے تو چلتا ہے. حالانکہ وہ غفور صاحب سے وہ 5 سال ہی چھوٹے ہیں. ٹھیک. وہ 1932 میں پیدا ہوئے. 1932 سال کی ایک اہم اہمیت یہ ہے کہ اس دور میں غیر مختصر پاک میں 3 بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں. وہ تینوں دنیائی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم سے بھی آراستہ تھی. ایک پروفیسر خورشید، دوسرے ڈاکٹر اسراف جو MBBS ڈاکٹر تھے، اور تیسرے خرم مراد تھا. خرم جی مراد صاحب انجینئر تھے. اور انجینئرنگ کے علاوہ گریجویشن کے علاوہ انہوں نے امریکہ سے ماسٹرز بھی کیا. چند مہینے انہوں نے NED میں پڑھایا بھی. صحیح. تو ہماری گزارشات یہیں پر اختتام پاتی ہے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.